أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا میرا ہم سب کا آنا بیٹھنا قرآن سننا سنانا قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 45 سے آغاز کریں گے اور ہمارے 10ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو مخاطب کی، میدان جنگ تھا، بدر کے میدان کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب بھی کبھی تمہارا مقابلہ کسی بھی دشمن قوم سے ہو جائے تو پھر اس وقت تم جمے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت تم پاؤں پھیر کے پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ، اپنی کمر دکھا کے بھاگ جاؤ وہاں سے، بلکہ فرمایا اس ٹائم پہ جمے رہو۔ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ کیوں کرنا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مطلب جب مشن بڑا شروع کریں گے پھر بڑا کام شروع کریں گے، ایک دفعہ پریشانی ہوگی، ایسے لگے گا کہ یہ کام میں نہیں کر سکوں گا، لیکن اس کام سے بھاگ جانا عقل مندی یا یہ تمہاری بہادری ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس وقت تمہیں جمنا ہے۔ دوسرا کام جو بڑا اہم کام ہے وہ کیا کرنا ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جتنا کام بڑا ہے، جتنا مشن بڑا ہے، اتنا ہی اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور ہوگا کیا؟ جب تم کثرت سے اپنے رب کو یاد کرو گے وہ رب تمہیں کامیابیاں عطا کرے گا۔ ہم بڑے سے بڑے کام شروع کر لیتے ہیں لیکن پھر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہے، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، بس چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اللہ کی باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں اذکار بڑھانے چاہیے، اللہ سے توفیق زیادہ مانگنی چاہیے اور پھر کامیابی کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا دیکھو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، فتفشلوا، پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ آپس میں بگڑ جاؤ گے، تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جو تمہارے جمے میں قدم ہے نا، پھر یہ تمہارے قدم جمے نہیں رہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تم ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا، کرنے کا کام کیا ہے؟ صبر اختیار کرو، صبر کرنا ہے، اس نیکی پر، اس اللہ کی اطاعت پر جمنا ہے۔ اور یاد رکھنے کا یہ بات کہ اللہ کی مدد تو صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا۔ آج کا اہم سبق اس آیت میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا احاطہ کرنے والا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ جب بھی تمہیں کسی فیلڈ میں نکلنا ہے تمہیں اپنے رب کی خاطر نکلنا ہے، اور اگر تم کوئی بڑا کام شروع کرتے ہو تو 2 کام، 3 کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پیٹ نہیں پھیرنی، اس میدان سے بھاگنا نہیں ہے، وہ میدان علم کا ہو سکتا ہے، وہ میدان جنگ کا ہو سکتا ہے، وہ میدان کوئی بھی میدان ہو سکتا ہے۔ جب بات دین کی آئے گی، جب بات اپنے دین اسلام کو غالب کرنے کی آئے گی تو پیچھے نہیں جا سکتے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کو یاد ہے۔ 2 کام کرنے کا حکم دیا گیا لیکن کچھ چیزوں سے منع کیا گیا تھا، اور یہ منع صرف ان کفار مکہ کو ان کو نہیں کیا گیا تھا، یہ منع صرف ان صحابہ کرام کو نہیں کیا گیا تھا جو میدان بدر میں کفار اور مشرکین مکہ کے مخالف کھڑے تھے، بلکہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو بھی منع کیا گیا۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، لیکن کیسے نکلے تھے؟ بدر کیا ہے؟ بدر کرتے ہوئے نکلے تھے۔ بدر کہتے ہیں اپنی اکڑ اور بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ایکٹ کرنا، کوئی بھی کام کرنا کہ لوگوں کو پتہ چلے میں یہ
لوگوں کو کچھ نظر تو آئے. فرمایا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. یاد کیجیے وہ ٹائم جب ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ ابو جہل کیسے آیا تھا، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑا لشکر اس کو لگ رہا تھا. وہ اپنے ساتھ گانے بجانے والی لونڈیاں، وہ شراب اور وہ بہت سی چیزیں کہ وہ فقریہ اشعار پڑھے جا رہے تھے، شان و شوکت سے اظہار کیا جا رہا تھا. وہ ایسے اپنے علاقے سے نکلے تھے باہر. تو ان کو بدلے میں کیا ملا تھا؟ وہ شراب کے پیالے اور شراب کے جام لے کر آئے تھے ساتھ، لیکن ان کو کس چیز کے پیالے نصیب ہوئے؟ موت کے پیالے. ایسے ہی ان کو وہ جام نصیب ہوا. پھر وہ بڑی عزت کے ساتھ نکلے تھے، واپس کیسے پلٹے؟ ذلت و رسوائی کے ساتھ. وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے تھے، بڑے اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہے تھے، تو واپس لوٹے تو دردناک مصیبتوں کے ساتھ لوٹے. دیکھیں آج آپ کی اور میری زندگی کے اندر جیسے جیسے سوشل میڈیا کا دور آتا جا رہا ہے، جیسے جیسے جگہ انسانوں کی جگہ اے آئی نے اور اسی طرح سوشل میڈیا نے لی، انسان کے اندر بطر اور ریا بڑھ گیا. پہلے بطر اور ریا کے لیے انسان کو لوگوں کے درمیان جا کے کھڑے ہو کے کچھ کر کے دکھانا پڑتا تھا. آج اس چیز کی ضرورت نہیں رہی. آج آپ اور میں بطر کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ہر چھوٹے سے کام کی پکچرائزیشن ہو رہی ہے. ایسے ہر چھوٹا سا کام ہم نے نہیں کی لوگوں کو پتا چلے. ہم سو کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لوگوں کو پتا چلنا چاہیے. ہم اس بس میں بیٹھے، لوگوں کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے. ہم اس شہر میں، یہ بھی لوگوں کو پتا ہو. ہم یہ کھا رہے ہیں، یہ بھی لوگوں کو پتا ہو. کیا یہ بدل نہیں ہے؟ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اترانا. اپنے آپ کو عمدہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے تو دکھا رہے ہیں لوگوں کو. اللہ نے فرمایا بدر وریعاء الناس، دو کام تھے. اترانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور لوگوں کو دکھانا. دیکھیں انسان کا جو زندگی کا مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو مجھے پیدا کیا ہے، جب ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں تو ہمارا وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب پھر وہی بات، اچھا اس کا مطلب بندہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا کیونکہ دل میں تو لوگوں کو دکھانے کی بات آتی ہے، مطلب بندہ کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتا. دیکھیے 3 لفظ یاد رکھنے ہمیشہ. ایک ہوتا ہے آرائش، ایک ہوتا ہے زیبائش، اور ایک ہوتا ہے نمائش. آرائش، زیبائش اور آرائش. آپ نے کمرے میں، اپنے کمرے کے اندر لا کے کرٹن لگا دیے، پردے لگا دیے، ٹھیک ہے. آپ اپنے لیے سوٹ خرید کے لے آئے کیونکہ آپ کا کپڑے پہننے کو دل کر رہا تھا. کپڑے تھوڑے کوئی بھی ہو جائے، آپ اپنا سوٹ خرید کے لے آئے. یہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ آرائش کا سامان کیا. ٹھیک، پردے لے لیے، اپنا سوٹ لے لیے، کچھ بھی. آپ اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ سوٹ کے اندر کسی چیز کی کمی ہے، آپ مزید لیس خرید کے لے. پردے تھے، کرٹن تھے، اس کے لیے مزید فریل کو انتظام کیا، اس کو لگا دیا. دونوں چیزیں جائز ہیں، میں گناہ نہیں ہے. آپ کو چیز اچھی لگ رہی ہے، آپ نے خرید لی، آپ نے پہن لی، حرج نہیں. لیکن ان میں جو تیسری صورت ہے وہ حرام اور ناجائز ہے، اور وہ کیا ہے؟ نمائش. اب یہ سوچنا کہ ہاں اب لوگ آگے دیکھیں اور پیدا کریں. سمجھ رہے؟ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھ چکی ہوں جو واش روم گھر بنا ہے، اس میں واش روم پہ زیادہ خرچہ کیے، اور لوگوں کو آ کے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ دنیا میں دے نہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ کے ہمارا واش روم دیکھیے گا، ہم نے اس میں اتنے پیسے لگے. تو اصل بات دیکھیں، اصل وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر بدر اور ریا آتی ہے. جب ایک انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے نا، پھر انسان کے اندر اللہ کی محبت، وہ ایمان کی حلاوت، وہ بدر کے صحابہ والا ایمان نہیں رہتا پھر انسان کے. دیکھیں وہاں پہ 2 طرح کے لوگ تھے اس میں تھا. ایک وہ گروپ تھا جو اللہ کے لیے نکلا تھا، ٹوٹے جوتے تھے، پھٹے کپڑے تھے. میں اس لیے نہیں کہنا چاہ رہی کہ ٹوٹے جوتے ہی پہنے آپ، پھٹے ہوئے کپڑے ہی پہنے اور ایمان کا لیول نہیں ہونا چاہیے. نہیں، وہ سادہ لوگ تھے، ان کے اندر وہ چیز نہیں تھی. جبکہ دوسری طرف دکھنے والوں کے لیے بڑی شان و شوکت ہے ان لوگوں کے. لیکن اللہ کی نظر میں کون ہوتا ہے؟ اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے؟ جو صحابہ تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سوٹ، ان کے جوتے، ان کی نمائش، ان کی سادگیاں نہیں دیکھی. اللہ نے تو ان کا عمل دیکھا، ان کا ایکٹ دیکھا، انہوں نے کیا کیا، ان کے اندر حلاوت کتنی ہے ایمان کی، انہوں نے کیا کیا کچھ کی ہے. آج آپ اور میں ایون یقین کریں، ہم نے گاؤن کیوں پہنا جاتا ہے؟ اب بتائیے مجھے. پردے کے لیے. ہم نے گاؤن کو نمائش کا ذریعہ بنایا. ہم اپنے چہرے کو کیوں ڈھانپتے ہیں، نقاب کیوں کرتے ہیں؟ پردے کے لیے. اللہ کا ایک بتایا ہوا ایک حکم، اس حکم پر عمل کرتے جو آپ کے اور میرے لیے فرض ہے. لیکن ہم پھر اپنی پکچر، اس نقاب کے چہرے کی پکچر، اب گاؤن چینج ہوا اس کی پکچر، اپنی پکچر، اور یہ پکچرائزیشن دیکھیں ہم بدر میں ہیں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا. ہم کسی ایونٹ پہ جا رہے ہیں، ہم کسی شادی پہ جا رہے ہیں، دیکھیے فرض پورے کرنے تھے، لیکن اس میں جہاں جہاں ہم یہ سوچ رہے ہیں لوگوں کو نظر آنا چاہیے، لوگوں کو پتا چلے. دیکھیے آپ اور میں ہم کسی بھی ایونٹ پہ جا رہے ہیں، جوتا پہلے 2-3 دفعہ پہنا ہوتا ہے، اب ہم رکے اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جوتا ہم سب نے دیکھا ہوا ہے اور اس وجہ سے نیا لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ نمائش ہوگی، اس پہ پابندی. ہاں آپ اور میں کمفرٹیبل نہیں ہے، آپ کو اور مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں اب مجھے یہ نہیں پہننا چاہیے، اب مجھے چینج کر لینا چاہیے، کافی زیادہ ہی پہن رہی ہے، یا یہ پرانا ہو گیا یا کسی کو دے دینا چاہیے. آپ یہ سوچ کے کچھ نیا لے رہے ہیں، اس میں حرج نہیں، اس طریقے سے لینے میں حرج نہیں. لیکن جہاں پہ لوگوں کو دکھاوا، ہمارے دل میں یہ بات آئے کہ لوگ دیکھیں، لوگ تعریف کریں، دیکھیں آج ہماری شادیاں مہنگی شادیاں بنی، بطر بنی، آج ہمارے تحفے بطر بنے، لوگوں کو پتا چلے کون کتنا بڑا گفٹ باکس لے کے، لوگوں کو پتا چلے. جبکہ یہ تو سنت تھی، تحفے دو، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ محبت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو چھوٹی سی ایک اسٹیک، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز بھی چلتی تھی، لیکن ہم نے یہ بھی کیا کیا؟ نمائش. اور شیطان نے ہمیں اتنا خوبصورت یہ عمل اتنے خوبصورت بنا کے دکھایا. پھر اسی طرح دیکھیے دعوتیں دیکھیے دعوت جو ہوتی ہے اس میں کیا تھا؟ مل کے بیٹھنے کا ایک موقع تھا، لیکن ہمارا سارا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ ان کو دکھنے میں کچھ برا نہ لگے، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے اتنا کچھ بنایا، اب تعریف جاننے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو بدل کرتے، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو ریاکاری کرتے، لوگوں کو دکھاتے. کھانا کھلانا تو اللہ کی رضا کا سبب تھا، اللہ کی رضا کا سبب تھا نا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ، سلام آپ کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آج ہم کھانا کھلانے کو اب بدر اور ریا میں لے آتے ہیں، ہمارا عمل ضائع، ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. ہاں ایک دفعہ پکچرز مل گئی جو ہمیں اسٹیٹس پہ اپلوڈ کر دی، وہ ایسی پکچرز مل گئی جو ہمیں اسٹوری پہ اپلوڈ کر دی، اور وہ کچھ ٹائم کے بعد وہ بھی ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. اب یہ یہاں سے بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ جو بھی اسٹوری یا جو بھی ہم کوئی بھی اسٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں کیا وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے؟ آفٹر 24 آورس گیا، 24 گھنٹے کے بعد ختم ہے، مطلب وہ عارضی ہے، تو ہماری نیکی بھی ضائع ہے. ٹھیک ہے ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہم جوڑنا چاہ رہے ہیں، سب کو کوئی فلانا چیز ہے، لیکن ہمارے اندر ریاکاری ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو چھپا کے رکھنے کی چیز بنایا، ہم اسے نمائش کی چیز بن گئے. آپ کی اور میری جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی وہ اس لیے نہیں دی کہ ہم ان کو نمائش کا ذریعہ بنیں. تو آج تک ہم نے جو کچھ کیا ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھیے اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے. آپ کی اور میرے ہر چیز سے اسٹیٹس اپلوڈ کرنے سے، لوگوں کو دکھانے سے اللہ نے دل میں محبت تو نہیں ڈالتی. دل میں اللہ نے محبت ڈالنی ہے، ہم چھپے بھی ہوں گے اللہ دل میں محبت ڈال دیں گے، اور ہم جتنا لوگوں کے سامنے آنے کی کوشش کریں گے ممکن ہے اگر ہمارے اعمال خالص نہیں، ہمارے اندر ریاکاری آئے گی، ہمارے عمل ضائع ہو جائیں گے، اور بات پھر وہی ہے دلوں میں محبت تو اللہ ڈالتا ہے. اس رب کو راضی کریں گے اللہ سب بندوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. اس رب کو ناراض کر دیا وہ رب دلوں میں محبت ڈالنے کی بجائے نفرت ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب ہم اس طرح کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. دکھنے میں ایسے لگتا ہے آج اگر دیندار بھی یہ کام کرے تو دکھنے میں ایسے لگے گا کہ شاید یہ لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. کیونکہ اگر 2 آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو 10 آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ اچھا وہ کچھ جج کریں گے کہ دین والے شاید ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جو تم کام کرتے ہو اللہ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور فرمایا جب شیطان نے ان اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے اور کہا کہ آج تم پر کوئی بھی غالب نہیں آئے گا. جب انسان ریاکاری کرتا ہے تو شیطان اس کو اس کے اعمال بڑے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ جو تم کر رہی ہو وہ سب سے ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس میں ایک تو دکھاوا، ریاکاری، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی بے لگام خواہش آتی ہے انسان کی. دیکھیں جہاں آپ نے ایک ہی چیز کو کئی دفعہ یوز کرنا تھا وہاں اب آپ کا کیا ہوگا کہ نہیں ہر دفعہ چیز چینج ہونی چاہیے. دیکھنے والوں کو نظر آئے،
اس لیے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی بے لگام خواہش آتی ہے انسان کے اندر. اسی طرح اپنی حیثیت سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا مرض ادا ہے. اپنی چادر سے بڑھ کر قوم پھیلانے کا انسان کے اندر ایک مرض ہے. پھر انسان ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ اچھا اب کچھ ایسا کیا جائے کہ اب لوگوں کے آگے کسی اور نئے طریقے سے آیا جائے. پھر اسی طرح دیکھیں خود پسندی، خوب دولت کمانا انسان کا مقصد بنتا ہے نا پھر، کیونکہ اس کے لیے پیسے چاہیے. اور پھر وہ دولت کمانے کے لیے خواہ وہ حلال ہو یا حرام، پھر انسان کا فوکس اس طرف ہو جاتا ہے. تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ سے خاص دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں جو جسمانی بیماریوں کی طرح ہماری روح پر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اب جب یہ معاملات شیطان چونکہ دل میں بڑا اس طرح کی چیزوں کو ذہن کر کے ڈالتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا مددگار ہوں. اور پھر جب دونوں جماعتیں اب قیامت کے دن دونوں جماعتیں میدان جنگ کے اندر دونوں جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی، اس دن بھی اس نے کیا کہا تھا؟ وہ اپنے ایڑیوں پر پیچھے چلا گیا اور کہنے لگا میں تم سے بڑی مسلم ہوں. اور قیامت کے دن بھی وہ ایسے ہی کرے گا. آج ہمارے دل میں ریاکاری کا وسوسہ ڈال کے، تکبر کا وسوسہ دل میں ڈال کے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کل قیامت کے دن بھی وہ کیا کہے گا؟ میں تو آج اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اخاف اللہ. اس دن میدان بدر میں جب اس نے فرشتے آتے دیکھے تھے تو وہ اب پہلے لوگوں کو گھسیٹ کے لے کے آیا تھا، لوگوں کو ساتھ لے کے آیا تھا کہ تم ٹینشن فری رہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اور یہ سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں تھا ابلیس. لیکن جب اس نے فرشتے آتے دیکھے کیونکہ اس کو وہ نظر آ رہا تھا جو انسانوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو کہنے لگا میں تم سے بری الذمہ ہوں اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، لہٰذا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اب مجھے ڈر لگا اللہ کا عذاب بڑا سخت. اور فرمایا اذ یقول المنافقون، جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان کی روحیں نکالتے ہیں جنہوں نے کفر کیا تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو، اور یہ اس کے بدلے میں جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، اسے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. میرے بندو یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جنہیں میں محفوظ رکھتا ہوں، پھر تو میں ان کا بدلہ دوں گا. پھر جو اچھا کرے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اس کے سوا پائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. یعنی اگر زندگی کے اندر بھی بہت زیادہ مصیبتیں اور تکلیفیں سب اپنے کیے کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بھلائی مل رہی ہے تو پھر انسان کو چاہیے وہ شکر گزار بنے. اور یہ حدیث مسلم کی حدیث تھی. اور فرمایا دیکھو کدأبِ آلِ فرعون، ان کا حال کیسا حال ہوا؟ فرعونیوں کی طرح کا ہوا اور ان لوگوں کی طرح کا ہوا جو اس سے پہلے تھے. انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا بہت سخت عذاب دینے والا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ نعمت نہیں بدلنے والا جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، یہاں تک کہ وہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے. آپ اور میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم چینج ہو جائیں، ہم سب جنتی بن جائیں، ہم سب نیک ہو جائیں اور ہم سب دنیا میں کچھ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے دل کی کیفیت کو نہ بدلے. ہم اپنے اعمال وہی جاری رکھے ہوئے، ہم وہ جو 2 گھنٹے کی موویز، وہی دکھاوا، وہی تکبر اگر ہمارے اندر موجود ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اب ہمارے لیے ہدایت بن جائے تو پھر نہیں بنے گا، کیونکہ ہم نے ابھی تک اپنے دل کی ہدایت کا سوال کیا ہی نہیں. ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور پھر وہی بات، ایک بندہ جو ہمیشہ اپنی نافرمانی میں لگا رہے اور وہ کہے کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دینی ہوئی تو دے دے گا، کیسے ہدایت ملے گی؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا.
اور پھر فرمایا دیکھو یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا حال فرعون کی حال اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون کی آل کو بھی غرق کیا تھا۔ وہ سارے کے سارے ظالم تھے، ان کی کس بات کو ظلم قرار دیا گیا؟ اور رسول کی نافرمانی کو ظلم قرار دیا گیا۔ اور فرمایا بے شک سب جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس صورت میں دوسری دفعہ، پچھلی صورت میں بھی اور اس صورت میں بھی بار بار ایک بات ریپیٹ ہو رہی کہ ایسے لوگ جو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے نہیں وہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں۔ اور فرمایا دیکھو وہ جن سے تو نے عہد باندھا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے، اور وہ لوگ تو ڈرتے ہی نہیں۔ پھر اگر کبھی انہیں آپ لڑائی میں پا لیں تو ان پر کاری ضرب کے ساتھ ان کو بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ کو کبھی کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابری کے ساتھ واپس لوٹا دیں، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اور فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ کر نکل گئے، بے شک وہ کسی کو عاجز نہیں کریں گے، اور ان کے لیے جتنی کر سکو قوت کی صورت میں اور تیار بندے گھوڑوں کی صورت میں اپنی تیاری پوری رکھو، جس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے۔ اور فرمایا ان کے علاوہ کچھ دوسری چیزوں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ نہیں جانتا ہے، اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت قائم ہونے تک اس دین کی خاطر لڑتی رہے گی۔ آج غزہ اور فلسطین کے اندر مسلمان اذیت کا شکار ہے، اور مسلمانوں کا حق کیا بنتا ہے کہ مسلمان ان کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ وہ قوم جو خیانت کر رہی ہے اگر اس نے وہ معاہدہ بھی کیا تھا اور معاہدہ توڑ رہی ہے اور وہ خیانت کر رہی ہے تو تم اسے بدلہ لے سکتے، لیکن آج امت محمدیہ اپنے اس فرض سے غافل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا وہ رب تمہیں پوری دے گا۔ آج ہم اللہ کے راستے میں اگر میدان جہاد میں بھی کچھ خرچ کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، یا پھر دین کے علم کے راستے میں بھی کچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ رب اس کو ضائع نہیں کرے گا، اور فرمایا تم پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، فرمایا اگر وہ لوگ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تو بھی اس کی طرف مائل ہو جا، اور اللہ پر بھروسہ رکھ، کیوں؟ کیونکہ وہ رب بڑا سننے والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اگر وہ ارادہ کریں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو بے شک اللہ کافی ہے۔ یہ بات میدان جنگ کے حساب سے بھی یاد رکھنے والی ہے اور اپنی عام زندگی میں بھی، کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے 100% اگلے کو دے رہے ہیں، لیکن بدلے میں وہ انسان ابھی بھی منافق ہے اور وہ ہمارے ساتھ دھوکے کا ارادہ رکھتا ہے، تو فرمایا اگر لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ رب کافی ہے۔ حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے۔ اور وہ رب کیسا رب ہے؟ یاد کیجئے وہ رب تو وہ ہے جس نے اپنی مدد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ زمین بھر بھی ان کے درمیان خرچ کرتے تاکہ لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی، آپ اتنا مال خرچ کر کے بھی کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ آج لوگ جن سے دشمنی کا ڈر ہو لوگ ان پہ مال خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ شاید اس کا دل بگڑ جائے، شاید ایسی کوئی احساس ہو جائے، دشمنی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جتنا بھی مال خرچ کر رہے ہیں آپ کسی کا دل نہیں بدل سکتے، کیونکہ دل تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور فرمایا بے شک وہ رب پورا غلبہ بھی رکھتا ہے، پوری حکمت بھی رکھتا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کافی ہے، اور ان مومنوں کو بھی اللہ کافی ہے جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں اور جب کوئی بندہ پکار اٹھتا ہے کہ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، تو وہ رب کیسا کافی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ حسبی اللہ، مجھے تو اللہ کافی ہے، وہ بہترین کا احساس ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے احد کے بعد کفار کے جب جمع ہو کے دوبارہ حملہ کرتے وقت میں جب انہوں نے دیکھا کہ دوبارہ حملہ کرے تو اس وقت انہوں نے بھی اپنی زبان سے یہی الفاظ ادا کیے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے تو اللہ کافی ہے، ہم سب کو اللہ کافی ہے، بڑا ہی اچھا خاصا۔ دیکھیے وکیل، اللہ کا نام الوکیل۔ جب کوئی انسان کسی کو وکیل بناتا ہے، دیکھیے جب وہ کہتا ہے اللہ مجھے کافی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور فرمایا یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو لڑائی پر ابھاریے، اگر آپ میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا۔ جب مسلمانوں کو بتایا گیا کہ دیکھو تم میں سے ایک بندہ اپنے مقابلے میں 20 لوگوں کو قابو رکھے گا، اور 20 ہوں گے تو وہ 200 کو قابو رکھے گا، تو لوگ ڈر گئے کہ اچھا میں اکیلا کیسے کروں گا، ہم 20 لوگ مل کر 200 بندے کیسے قتل کر لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دیا، تم پریشان ہو رہے ہو، کیا ہوگا؟ دیکھو اب اگر 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور یاد رکھنا اللہ کی مدد تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا کہ کبھی بھی کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے ہاں قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ سن 2 ہجری غزوہ بدر کا میدان، 70 کفار مارے گئے، لاشیں پھینک دی گئی، کنویں میں پھینک دی گئی، لیکن 70 قیدی بن گئے، 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب وہ جو گرفتار ہوئے تھے، وہ جو قیدی بن گئے تھے، تو اب ان قیدیوں کے معاملے میں یہ تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ رب العالمین بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کے سر قلم کر دیے جائے، کیونکہ اس سے کفر کے زیادہ دبنے کا تھا کہ بس کفر مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ یہ پہلا معاملہ تھا، جنگ کی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہ یہ جو قیدی ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ چونکہ ہمیشہ سے بڑے نرم دل، فرمانے لگے یہ ہمارے چچا زاد بھائی خاندان کے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے مکہ کے لوگ پکڑ کے لے کے آئے ہوئے، ٹھیک، ہمارے اپنے ہی ساتھی ہیں، ہمارے اپنے ابا و اجداد کے لوگ ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، فدیہ لیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے ان کی میجورٹی اسلام قبول کر لے اور ممکن ہے ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان قیدیوں پر کیا کرنا چاہیے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے تو کیا نہیں کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے، میری تو رائے یہ ہے آپ حکم دیجئے اور ہم ان کی گردنیں اڑا دیں، سر قلم کر دیں، کوئی بندہ یہاں سے واپس نہیں جانا چاہیے، سب کی سر قلم کر دیے جائے۔ کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عقیل کو علی کے حوالے کیجئے، رشتہ دار ہے، تاکہ وہ اس کی گردن اڑائے، میرے حوالے فلاں بندہ کرے، میں اس کی گردن اڑاؤں گا، اور فلاں کے بندے کے حوالے فلاں شخص کیجئے، وہ اس کی گردن اڑائے گا۔ اب ہوا کیا، چونکہ اور بھی بہت سے لوگ تھے مشورہ دینے والے، تو سب نے کس کی رائے کو قبول کیا؟ ابوبکر صدیق، کیونکہ وہ نرم دل تھے، تو ان سب نے پلان کر لیا کہ ٹھیک ہے ان کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، قتل کیا کرنا۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ دیکھو تم دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، اللہ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، وہ رب بڑا غالب ہے، وہ رب بڑا حکمت والا ہے۔ اور فرمایا دیکھو اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی، تو جو کچھ تم نے لیا اس کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب پہنچ جاتا۔ انہوں نے کیا لیا تھا؟ انہوں نے فدیہ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس فدیے کے بدلے میں تمہیں عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے معاملے پر اس رائے پر عمل کا درآمد ہو گیا۔ اگلے دن حضرت عمر خود ایکسپلین کرتے ہیں، میں آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی جگہ بیٹھے اور دونوں رو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آ کے ان کو کہا کہ دیکھیے آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں، مجھے بھی بتائیے تاکہ میں آپ کے ساتھ رو، مجھے ریزن بتائیے
رونا نہ آئے تو کم از کم میں ویسی صورت بناؤں کیونکہ آپ دونوں رو رہے ہیں اور ان سے برداشت نہیں کر. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہم نے اللہ کے عذاب کو اس درخت کے انتہائی قریب دیکھا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان سے فدیہ لے لیا تھا. مطلب کیا ہے کہ دیکھیے جب کفار کا معاملہ ہے، جب دین اسلام کو غالب کرنے کا معاملہ ہے تو اس وقت وہاں پہ نرمی نہیں چلے گی. اور فرمایا دیکھو فیما اخذتم عذاب عظیم، جو تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں بڑا عذاب آ سکتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، فرمایا سو اس میں سے کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کی، اس حال میں کہ وہ طیب بھی ہے وہ پاکیزہ بھی ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے جائیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو مخاطب نہیں کیا یا محمد کہہ کے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا ایھا النبی. کسی کو اس کے رتبے سے پکارنا ایک اس کی عزت کا کہنے کے معاملہ ہو تو اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو پیار اور شفقت کے ساتھ ایسے بلایا جاتا ہے. فرمایا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں جو کہتے ہیں ان سے کہہ دیجیے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا، اور وہ تمہیں بخش دے گا. اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہ جو قیدی پکڑے ہوئے تھے نا بدر کی جنگ میں، ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے اور تب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا. اب جب یہ بندے ہوئے وہاں پہ قیدی ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو 20 اوقیہ ان سے لے کر فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا گیا تھا کہ تم نے اسلام قبول کر لی ہے لہٰذا اب تم 20 اوقیہ دو، چونکہ فدیہ دینا بنتا ہے تو فدیہ دے کے اب تم جا سکتے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا فرمائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے ان بندے ہوئے لوگوں میں سے اگر وہ حالت اسلام میں فدیہ دے کر اگر چلا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھا کر دے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ وقفے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد واپس آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اب آپ اس کے بدلے میں مجھے کچھ دے دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 20 غلام دیے تھے جو سب میرے مال میں سے میرے لیے تجارت کر رہے تھے. تو اس کے ساتھ وہ فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ایڈ میں فرمایا تھا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں بخش بھی دے گا، وہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. تو عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں اللہ سے بڑی امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش بھی دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک وہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں تو اس نے ان پر ان کو قابو دے دیا. اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا بڑی حکمتوں والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی. کن گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ مہاجرین اور انصار. ایک گروہ ہے مہاجرین کا جنہوں نے ہجرت کی، ایک گروہ انصار کا جنہوں نے ان کو جگہ دی، ان کی مدد کی. فرمایا یہ لوگ بعض ان کے بعض کے دوست ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت تو نہیں کی. فرمایا تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں. جب دین اسلام غالب آ چکا تھا تو ان کے لیے ضروری ہو چکا تھا کہ جتنے بھی لوگ مکہ میں موجود ہیں اور کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں وہ مکہ چھوڑ کے کہاں آ جائے؟ مدینہ میں آ جائے. اور فرمایا جو ہجرت کر کے نہیں آ رہے ان کا اب آپ سے کوئی لنک نہیں. فرمایا یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، کیونکہ اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے، ایمان اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اسلامی ماحول میں بھی آنا ہوگا، آپ کو شریعت میں بھی آنا ہوگا. تو فرمایا اگر وہ دین کے بارے میں تم سے کچھ مدد مانگے تو تم نے ان کی مدد ضرور کرنی ہے، مگر اس قوم کے خلاف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. اور یہ بھی آیت ہے جس پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وصال کے مدینہ ہو رہا تھا، جب حدیبیہ کے مقام پر جب وہ معاہدہ کیا جا رہا تھا تو اس ٹائم پہ وہ ایک صحابی جو بندھے ہوئے تھے اور وہ بہت زیادہ زخمی تھے، وہ اپنی زنجیروں کو گھسیٹتے ہوئے آئے تھے، بہت شدید زخمی تھے اور کفار پیچھے آئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کر کے ان کو لیا نہیں تھا بلکہ ان کو کفار کے حوالے کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ آپ صبر رکھیں اور اللہ سے دعا ہم آپ کے لیے کریں.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھنا والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے، یعنی اگر تم مل جل کے دین کے راستے میں قربانیاں نہیں دو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہوگا. اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انصار بڑے پسند ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ہجرت نہ ہونی ہوتی، کیونکہ ہجرت کا اجر بڑا ہے، ہجرت بڑا بہت عمدہ ہوتا ہے، تو پھر میں انصار کا اس کا فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے بڑی بخشش اور بڑی عزت کی روزی ہے. اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا وہ تو تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کے بعض کے زیادہ حقدار ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ کا سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.